خطبہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اسبغ بن نباتہ سے مروی ہے کہ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام اس طرح مسجد روانہ ہوئے کہ رسول خدا کی چادر اوڑھے ہوئے، امامہ زیب تن کیے ہوئے، پاؤں میں پابوش رسول اور کمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی۔ مسجد پہنچ کر حضرت منبر پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو سوال کر لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ یہ علم سے سیری ہے، یہ لعاب رسول اللہ کا اثر ہے، یہ وہی علم ہے جو رسول اللہ نے میرے سینے میں بھرا تھا۔ سوال کر لو مجھ سے کہ میرے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں اس پر بیٹھ جاؤں تو اہل تورات کے فیصلے تورات سے، اہل انجیل کے انجیل سے، اہل زبور کے زبور سے اور اہل قرآن کے قرآن سے کروں تو خدا کی تمام کتابیں کہنے لگیں گی کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر نازل فرمایا ہے اس سے آپ نے جو کچھ فتویٰ دیا اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تم لوگ روز و شب تلاوت قرآن کرتے ہو، پس کیا تم میں سے ایک متنفس بھی جانتا ہے کہ خدا نے اس میں کیا کیا نازل فرمایا ہے؟ ورنہ قرآن کی اس آیت سے میں تمہیں مطلع کروں گا کہ جو کچھ تھا، جو ہے اور جو کچھ روز قیامت تک واقع ہوگا۔ اور وہ آیت یہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جو چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے، اور ملک کتاب تو اسی کے پاس ہے۔ سورہ رعد 39ویں آیت۔ پھر فرمایا سوال کر لو مجھ سے قبل اس کے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا، اگر تم مجھ سے آیات کے متعلق سوال کرو تو میں بتا دوں گا کہ کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی دن میں، کون سی مکی ہے، کون سی مدنی ہے، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں، کون سی آیت ناسخ ہیں، کون سی منسوخ، کون سی محکم ہے اور کون سی متشابہ، اور کس کی کیا تعویل ہے، کیا تنزیل ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ ایک آدمی جو بہت دور تھا کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، مجھے اس علم کی رہنمائی کیجیے جس کے ذریعے خدا مجھے جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل کرے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا سن لے اور سمجھ، پھر یقین کر کہ دنیا کا قیام 3 باتوں کی وجہ سے ہے۔ عالم ناطق جو اپنے علم پر عمل کرے، دوسرے مالدار جو اپنے مال کو اہل دین پر صرف کرے اور بخل نہ کرے، تیسرے فقیر جو صابر ہو۔ اگر عالم اپنے علم کو چھپائے، غنی اپنے مال میں بخل کرے اور فقیر اپنے فقر پر صبر نہ کرے تو ویل و تباہی ہوگی اور دنیا ہلاک ہو جائے گی اور ایمان کے بعد کفر کی طرف رجوع ہو جائے گی۔ اے سائل، مساجد کی کثرت پر مغرور نہ ہو۔ بعض گروہ مردم ایسے ہیں کہ ان کے بدن تو متجمع ہیں مگر ان کے قلوب متفرق ہیں۔ جان لو کہ خلق خدا کے 3 گروہ ہیں، زاہد، راغب و صابر۔ زاہد وہ ہے جو دنیا کو کسی چیز کے اس کی طرف آنے پر خوش نہ ہو اور دنیا کی کسی چیز کے جانے پر غمگین نہ ہو۔ صابر وہ ہے جو اپنے دل سے دنیا کی آرزو نہیں کرتا اور جب ہاتھ آ جاتی ہے تو اس سے معترض بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کے انجام کو جانتا ہے۔ اور راغب وہ ہے جو حاصل شدہ دنیا کے حلال و حرام کی پرواہ نہ کرے۔ سائل، یا امیر المومنین، اس زمانے میں مومن کی کیا علامت ہوگی؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا مومن کی یہ علامت ہے کہ اگر وہ ولی خدا کے قریب رہنا چاہتا ہے تو اس کی طرف نظر کرے تو اس کو دوست بنا لے، اور اگر دشمن خدا کی طرف نظر کرے تو اس سے برات حاصل کرے، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کہنے لگا یا امیر المومنین، خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ غائب ہو گیا اور کسی نے اس کو نہ دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھائی خضر تھے۔ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین نے منبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما کر کہا، اے لوگو سوال کر لو مجھ سے کہ میرے سینے میں علم بھرا ہوا ہے۔ ابن القبا اٹھ کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ پراگندہ کرنے والی ہوا کیا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ ایک ہوا ہے۔ ابن القبا نے پھر پوچھا بوجھ اٹھانے والے کون ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ بوجھ اٹھانے والے ابر ہیں۔
ابن القبا نے سوال کیا آسانی سے چلنے والی کون ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا آسانی سے چلنے والی کشتیاں ہیں۔ ابن القبا نے سوال کیا احکام کے پہنچانے والے کون ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا احکام کے پہنچانے والے فرشتے ہیں۔ ابن القبا نے سوال کیا یا امیر المومنین میں نے کتاب خدا کے بعض حصوں کو بعض کا منافی پایا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ابن القبا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کتاب خدا کے بعض حصے بعض کی تصدیق کرتے ہیں نہ کہ تنقیص، سوال کر لے کہ وہ کون سے مقامات ہیں۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین میں نے قرآن میں ایک جگہ مشارق و مغارب کا رب اور ایک بعد کی آیت میں رب المشرقین و رب المغربین اور آخری آیت میں مشرق اور مغرب کا رب پڑھا ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ابن القبا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے یہ مشرق ہے اور یہ مغرب، اور قول خدا کے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ اس میں ایک مشرق گرما ہے اور دوسری مشرق سرما۔ آفتاب کی حدت کو تو اس کی نزدیکی اور دوری سے جان لے گا۔ اور قول خدا مشرقوں اور مغربوں کے رب کا مقصد یہ ہے کہ اس کے 360 مقام ہیں اور وہ ہر روز ایک مقام سے طلوع ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر غروب ہوتا ہے، پھر یہ اسی مقام پر اس وقت تک واپس نہیں آتا جب تک کہ وہی دن پلٹ کر نہ آئے۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کے قدم کے مقام سے آپ کے رب کے عرش کا فاصلہ کتنا ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے ابن القبا علم حاصل کرنے والے سوال کر، تنگ کرنے والے سوال نہ کر۔ میرے مقام میں قدم سے میرے رب کے عرش کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک مخلص لا الہ کہہ لے۔ ابن القبا نے پوچھا لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب کیا ہے؟ امیر المومنین ارشاد فرمایا جس نے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا اس کے گناہ اسی طرح مٹ جاتے ہیں جیسا کہ سفید کاغذ پر سے سیاہ حروف۔ اگر اس نے دوسری مرتبہ خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ملائکہ ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائیں۔ اور اگر کسی نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ عرش کے بھی آگے پہنچ جائے گا، تو اللہ فرمائے گا کہ ٹھہر جا میری عزت و جلال کی قسم، جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کے باوجود میں ضرور اس کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی اس کی طرف پاکیزہ کلمات صعود کرتے ہیں اور اس کو عمل صالح بلند کرتا ہے، یعنی جب اس کا عمل نیک ہوتا ہے اس کا قول اور اس کا کلام بلند کیا جاتا ہے۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین قوس قزح کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے قوس قزح مت کہے کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے، اور کہہ قوس اللہ، یعنی جب یہ نکلتی ہے تو سبزی اور چارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ابن القبا نے پوچھا کہ یا امیر المومنین کہکشاں سے متعلق کچھ فرمائیے جو آسمان میں ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا یہ آسمان میں ایک راستہ ہے اور اہل زمین کے لیے غرق ہونے سے باعث امن ہے۔ اسی سے موسلادھار بارش برسا کر اللہ نے قوم نوح کو غرق کیا تھا۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین مجھے اس نشان سے خبر دیجئے جو چاند میں ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اندھا ایسے مسئلے سے متعلق سوال کر رہا ہے جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رات اور دن دونوں کو آیات قرار دی ہے، پس ہم آیت شب کو محو کر دیتے ہیں اور آیت دن کو مبصر قرار دیتے ہیں۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین اصحاب رسول سے متعلق ارشاد فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کے کن اصحاب سے متعلق سوال کرتا ہے سائل؟ یا امیر المومنین ابو ذر غفاری سے متعلق فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ کسی شخص پر نہ کسی درخت نے سایہ ڈالا اور نہ زمین تنگ ہوئی جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ سائل نے پوچھا یا امیر المومنین سلمان فارسی کے متعلق بتائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا مبارک ہو کہ سلمان ہم اہل بیت سے ہے اور تم میں حکیم لقمان کی مثل ہے، وہ اولین و آخرین کا علم کا حامل ہے۔
سائل نے پوچھا یا امیر المومنین حذیفہ یمانی کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ ایک مرد تھا جو منافقین کے نام جانتا تھا، اگر تم اس سے حدود خدا کے متعلق سوال کرتے تو اسے اس کا عالم پاتے۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین عمار بن یاسر کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا وہ ایک مرد تھا جس کے گوشت اور خون پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو مس کرے۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین اپنے نفس کے متعلق کچھ فرمائیے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے پوچھا میں نے اس کا جواب دے دیا، اور جب میں خاموش ہو گیا تو نے ابتدا کی، یعنی اس کے متعلق کچھ نہ پوچھ۔ ابن القبا نے پوچھا یا امیر المومنین اس قول خدا کے متعلق کچھ فرمائیے، ان سے کہہ دو کہ آیا ہم ان کے متعلق خبر دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا یہود و نصارہ نے جو اہل کتاب تھے کفر کیا تھا، اور حالانکہ وہ حق پر تھے پھر بھی انہوں نے دین میں بدعت پیدا کر دی اور گمان کرنے لگے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ابن القبا کے کاندھے پر ہاتھ سے ضرب لگائی اور فرمایا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اے ابن القبا اہل نہروان سے کیا بعید کیا گیا تھا؟ ابن القبا نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کے سوا کسی کو نہیں سمجھتا اور کسی سے سوال نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے ابن القبا یوم نہروان میں سے کچھ دیکھا تھا، اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے کل جو امیر المومنین سے سوال کیا تھا وہ کس کے متعلق تھا؟ تو اس روز اس سے مقاتلہ کر رہا تھا، پس میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس پر حملہ کیا اور نیزے سے قتل کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کتاب خدا عز و جل سے متعلق مجھ سے سوال کر لو، اللہ کی قسم رسول اللہ نے جو کچھ قرآن میں نازل ہوا ہے خواہ وہ دین میں ہو یا رات میں، سفر میں ہو یا حضر میں، مجھے پڑھ کر سنایا اور اس کی تعویل کی تعلیم دی۔ ابن القبا کھڑا ہوا اور عرض کی یا امیر المومنین آپ کے غائبان میں ان پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ حضرت نے فرمایا میرے غیاب میں قرآن سے جو کچھ رسول اللہ پر نازل ہوا تھا رسول اللہ میرا انتظار کرتے تھے اور میرے آنے پر پڑھ کر سناتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے کہ یا علی تمہارے جانے کے بعد اللہ نے یہ اور یہ نازل فرمایا اور اس کی تعویل اس طرح ہے، اور مجھے اس کی تعویل و تنزیل کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کے دوران میں فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، اللہ کی قسم تم لوگوں نے اس فتنے کے متعلق مجھ سے سوال نہ کیا جس سے 100 آدمی گمراہ ہوں گے اور 100 ہدایت پائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت تک کے لیے اس کے للکارنے والے اور ہانکنے والے سے متعلق میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اشعث ابن قیس کھڑا ہوا اور پوچھا، اشعث نے یا امیر المومنین یہ بتلائیے کہ میرے سر میں اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام خدا کی قسم میرے خلیل رسول اللہ تیرے اس سوال سے متعلق ارشاد فرما چکے ہیں کہ تیرے سر کے ہر بال پر ایک فرشتہ تجھ پہ لعنت بھیج رہا ہے اور تیری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان تجھ کو اغوا کر رہا ہے۔ بتحقیق کہ تیرے گھر میں ایک ذلیل لڑکا ہے جو فرزند رسول کا قاتل ہے۔ یہ اس بات کا مصداق ہوگا جس کو میں تجھ کو خبر دیتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرتا تو اس کی دلیل ٹوٹ جاتی جس کی میں نے تجھے خبر دی، لیکن میں نے جو تجھ پر لعنت سے متعلق خبر دی، اور وہ تیرا ملعون لڑکا جو اس وقت ایک بچہ ہے جو امر حسین کے وقت جنگ کربلا کے روز اس امر کو اختیار کرے گا جسے اس کے قاتل کے لیے کوئی اختیار نہ کرے گا۔ اسی طرح دوسرے روز تمیم نے بھی یہی سوال کیا تھا اور حضرت نے اس کے بھی جواب میں یہی فرمایا تھا کہ اس کا بیٹا حسین ابن تمیم کربلا میں ابن زیاد کے لشکر میں تھا۔ ایک اور شخص حبیب جماز نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین میں نے وادی القرا میں خالد بن اور فتح کو مردہ پایا اور اس کے لیے استغفار کیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم نہ وہ مرا ہے اور نہ مرے گا جب تک کہ گمراہ فوج قید نہ ہو جائے جس کا صاحب علم حبیب ابن جماز ہوگا۔ حبیب جماز یا امیر المومنین؟ حبیب جماز میں ہی ہوں اور آپ کو دوست رکھتا ہوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تو ہی حبیب جماز ہے؟ حبیب جی ہاں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کیا تو ہی حبیب جماز ہے؟
حبیب نے کہا خدا کی قسم میں ہی حبیب جماعت ہوں۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کوفہ کے باب الفیل کی طرف اشارہ کر کے کہ آگاہ ہو جا اللہ کی قسم تو ہی اس کا حامل علم ہوگا اور تو ہی حملہ کرے گا، اور ان کے ساتھی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثناء الہی کے بعد 3 مرتبہ فرمایا کہ صلونی قبل ان تفقدونی۔ اس اعلان پر صعصع ابن سوحان اپنی جگہ سے اٹھا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین دجال کب خروج کرے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ اس امر کے لیے چند علامات ہیں، جیسا کہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم پڑتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تو بیان کروں۔ صعصع نے عرض کی کہ یا امیر المومنین فرمائیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا اس وقت جب کہ لوگ نماز قضا کرنے لگیں، امانت کو ضائع کرنے لگیں، جھوٹ کو حلال سمجھے، سود کھانے لگیں، رشوت لینے لگیں، عمارت ہائے محکم تعمیر کرنے لگیں، دین کو دنیا کے لیے بیچنے لگیں، کمینے لوگوں کو داخل امر کرنے لگیں، عورتوں سے مشورہ کرنے لگیں، قطع رحم کریں، خواہش نفس کے تابع ہو جائیں، خون ریزی کو آسان سمجھنے لگیں، ان کا حلم ضعیف ہو جائے، ظلم و ستم کو فخر سمجھنے لگیں، نامراد فاجر ہو جائیں اور وزراء ظالم ہو جائیں، اور رفا خیانت کرنے لگیں، قاریان قرآن فاسق ہو جائیں، شہادت و دروغ ظاہر ہو جائے، فجور و بہتان اور گناہ و طغیان آشکار ہو جائے، قرآن کو صرف زینت دی جائے، مساجد منقش کی جائیں اور اس کے مینار بلند تعمیر ہوں، اشرار مکرم ہوں، صفحہ نماز ازدحام بن جائیں، مخلوق کی خواہشات ایک دوسرے سے مختلف ہوں، عہد شکنی ہونے لگے، وعدہ جو کیا گیا ہے فریب ہو جائے، عورتیں دنیا کے حرص و طمع میں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں، فاسقوں کی آواز بلند ہو یعنی فاسق مقبول القول ہوں اور ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کی اطاعت کی جائے، اراذل قوم رئیس ہو جائیں اور فاجرین سے ان کے شر کی وجہ لوگ ڈرنے لگیں، جھوٹوں کی تصدیق ہونے لگے اور خائن امین شمار ہونے لگیں، جنگ و آلات لہو و لعب کی اور بدکاریوں کی عظمت ہو، اس امت کے آخرین ان کے اولین پر لعنت کرنے لگیں، عورتیں زین پر بیٹھنے لگیں، عورتیں اور مرد ایک دوسرے کی شباہت اختیار کرنے لگیں، ایک شاہد کہ جس سے شہادت طلب کی جائے شہادت دے اور شاہد دیگر اپنے دوست کے ملاحظہ اور مراعات کی وجہ شہادت باطلہ دے، مسائل دینیہ فاسد اغراض کے لیے یاد کیے جائیں، کارہائے دنیا کو آخرت پر مقدم قرار دینے لگیں اور پوست گوسفند بھیڑیوں کے قلوب پر پہنانے لگیں، یعنی ان کا ظاہر بکرے اور ان کا باطن بھیڑیے کی مانند ہو جائے، حالانکہ ان کے قلوب مردار سے زیادہ گندا اور صبر سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ بس اس وقت چاہیے کہ اجلت کریں، اجلت اس زمانے میں بہترین مسکن بیت المقدس ہوگا، اس زمانے کے لوگ ہر آئینہ آرزو کریں گے کہ اس مقام کے ساکن بنے۔ جب کلام موجز بیان اس حد تک پہنچا اسبغ بن نباتہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین دجال کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دجال سعید بن عبید ہے، جو اس کی تصدیق کرے گا وہ شقی ہے اور جو اس کی تکذیب کرے گا وہ سعید ہوگا، وہ شہر اصفہان کے موضع یہودیہ سے خروج کرے گا، اس کی سیدھی آنکھ خلقت سے ہی نہ ہوگی یعنی اس کو حدقہ چشم ہی نہ ہوگا، اور دوسری آنکھ صبح کے ستارے کی مانند چمکتی ہوگی، اس کی آنکھوں میں کوئی چیز گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہوگی جو خون سے ممزج ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر اس طرح لکھا ہوگا کہ ہر شخص اس کو پڑھ سکے گا، خواہ وہ نوشت اور خوان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ وہ دریاؤں میں داخل ہوگا، اس کے سامنے دھوئیں کا ایک پہاڑ ہوگا اور پیچھے ایک پہاڑ ہوگا جس کو مخلوق سمجھے گی کہ اس میں کھانے کی چیزیں ہیں۔ وہ سخت قحط کے زمانے میں خروج کرے گا، وہ سبز یا خاکی رنگ کے گدھے پر سوار ہوگا جس کا ایک ایک قدم ایک ایک میل کا ہوگا، زمین اس کے پاؤں میں پیچیدہ ہوگی، وہ جس پانی پر سے گزرے گا وہ قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا، وہ بلند آواز سے ندا دے گا جس کو مشرق و مغرب کے درمیان تمام جن و انس و شیاطین وغیرہ سن سکیں گے، تو کہے گا کہ اے میرے دوستو میری طرف آؤ کہ میں نے ہی تمام مخلوقات کو خلق کیا ہے اور ان کی صورت و حیت کا تعین کیا اور ان کی معیشت کا انتظام کیا اور روزی دی اور انہیں دین اور اپنی توحید و معرفت کی ہدایت کی، میں تمہارا وہ پروردگار ہوں اور ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ دشمن خدا جھوٹ کہے گا کیونکہ وہ ایک شخص ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازار میں پھرتا ہے، تمہارا پروردگار نہ اندھا ہے اور نہ کھانا کھاتا ہے اور نہ راستہ چلتا ہے، نہ ایک مقام سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے تابعین سے اکثر اولاد السنا اور صاحبان تیل سان سبز ہوں گے،
یہ ایک پارچہ ہوگا جو ردا کی طرح کاندھے پر ڈالا جاتا ہے. خداوند عالم اس کو شہر شام میں بمقام تل عفیفت درہ عقبہ پر روز جمعہ 3 ساعت گزرنے پر اس شخص کے ہاتھ سے قتل کرائے گا جس کے پیچھے مسیح ابن مریم نماز پڑھیں گے. آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد تامہ کبریٰ واقع ہوگی. اصحاب نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین تامہ کبریٰ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ صنعاء کے نزدیک دابۃ الارض کا خروج. اس کے پاس سلیمان کی انگشتری اور موسیٰ کا عصا ہوگا. وہ انگشتری کو ہر مومن کے چہرے پر سے گزارے گا تو یہ سچا مومن ہے، یعنی ھذا مومن حق کو لکھ دیا جائے گا. اور جب انگشتری کافر کے چہرے پر سے گزرے گی تو ھذا کافر حق، یعنی یہ دراصل کافر ہے، لکھ دیا جائے گا. اس وقت مومنین آواز دیں گے کہ اے کافر تجھ پر وائے ہو، اور کفار آواز دیں گے کہ اے مومن تجھ کو مبارک ہو. اچھا ہوتا کہ آج ہم بھی تیری مانند ہوتے اور فیض عظیم پاتے. اس کے بعد دابۃ الارض مغرب سے طلوع آفتاب کے بعد اپنے سر کو اٹھائے گا. تمام مخلوق جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے اس کو دیکھیں گے. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس روز سے نہ ہی توبہ قبول ہوگی اور نہ عمل اور نہ ایمان کا لانا کوئی فائدہ پہنچائے گا. اب مجھ سے نہ پوچھو کہ خروج دابۃ الارض کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ خدا کی ان آیات کو سوائے اپنی اطرت اور اولاد کی کسی سے نہ کہو. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے فصل الخطاب عطا کیا گیا ہے. فصل الخطاب کیا ہے؟ یہ لغات کی معرفت کے سوا کچھ نہیں. میں دابۃ الارض ہوں، میں وہ زندہ ہوں جس کو موت نہیں. جب میں مر جاؤں تو اللہ زمین کا وارث قرار دے گا جو اس پر ہوگا. سوال کر لو مجھ سے عرش کے بھی آگے سے بھی تو میں اس کا جواب دوں گا. ارشاد خداوندی اما دون العرش ایک رمز ہے جس کے چند وجوہ ہیں. اول یہ کہ عرش ایک علم ہے اور عرش علماء حروف کے پاس محمد ہیں اور وہ عرش کے بھی عرش ہیں. اور اس کا قول اما دون العرش لازم نہیں گردانتا اور باتحقیق کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے آگے کیا ہے، لیکن انسانوں کی عقلیں قول میں نہیں سماتی. عرش کے آگے جو کچھ ہے اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا. اگر تو سنے گا تو بصیرت اور بصارت دونوں سے اندھا ہو جائے گا. میں اس کو پاؤں تو برداشت کر لوں گا. یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی گردن میں ایک کتاب آویزاں تھی. بلند آواز سے کہنے لگا، اے مدعی اگر آپ کوئی بات نہیں جانتے تو آپ مقلد ہوئے جو کہ کچھ بھی نہیں جانتا. اچھا میں سوال کرتا ہوں، جواب دو. اس پر اصحاب علی علیہ الصلوۃ والسلام یکلخ کھڑے ہو گئے اور اس کو قتل کر دیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیں کہ حجت ہائے خدا غصے سے یکا یک کسی پر ٹوٹ نہیں پڑتے اور نیز باطل سے برا ہی نے خدا ظاہر نہیں ہوتے. پھر اس شخص کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ تو اپنی تمام زبانوں میں سوال کر لے، انشاءاللہ میں سب کا جواب دوں گا. سائل نے پوچھا، مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ کس قدر ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ فضا کی مسافت کے برابر ہے. سائل نے کہا کہ فضا کی مسافت کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا آسمان کی گردش کے برابر. سائل نے کہا کہ آسمان کی گردش کس قدر ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آفتاب کی ایک روز کی سیر کے برابر. سائل نے پوچھا، آپ نے سچ فرمایا. سائل کہتا ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا وقت معین کو پہنچنے پر جس کا علم مالک تقدیر کو ہے. سائل آپ نے سچ فرمایا. سائل نے پھر پوچھا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ حضرت نے فرمایا لوگ 7,000 سے زیادہ کہتے ہیں مگر اس کی کوئی حد نہیں. سائل نے پوچھا کہ بقا سے مکہ کتنی دور ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا مکہ اطراف حرم کو کہتے ہیں اور بقا خانہ کعبہ کو. سائل نے پوچھا اس کا نام مکہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت نے فرمایا کیونکہ اللہ نے زمین کو اس کے نیچے سے ہٹا دیا یعنی پوشیدہ کر دیا. سائل بقا کیوں نام رکھا گیا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ جباروں اور گناہ گاروں کو رلاتا ہے. سائل نے پوچھا کہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ حضرت نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ اللہ جس کی کہ صفت کا ادراک اس کی کرسیوں کی کرامات اور غلبہ نصرت کے قربت کے باوجود نہ ہی حاملان عرش کر سکتے ہیں اور نہ مقرب ملائکہ جو اس کے انوار جلال کے پردوں میں رہتے ہیں. وائے ہو تجھ پر مت کہہ کہ نہیں اور کیسا ہے اور کہاں ہے، کب سے ہے، کس کے ساتھ ہے. سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا. سائل نے پوچھا خدا کے آسمان و زمین خلق کرنے سے پہلے کتنے عرصے سے عرش پانی پر ٹھہرا ہوا تھا؟ حضرت
نے ارشاد فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اس کا حساب بتاؤں؟ سائل نے کہا جی ہاں۔ حضرت کہتے ہیں کہ اگر زمین پر رائی ڈال دی جائے یہاں تک کہ یہ فضا کو مسدود کر دے اور زمین و آسمان کے درمیان بھر جائے، پھر میں تیرے ذوف کے باوجود اجازت دوں کہ اس کے ایک ایک دانے کو مشرق سے مغرب تک منتقل کرے، پھر تیری عمر بڑھا دی جائے یہاں تک کہ تو ان کو منتقل کرے اور ان کا شمار کرتا جائے، تو یہ تیرے لیے آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کا احصا کرے کہ زمین و آسمان کے خلق ہونے سے کتنا پہلے سے عرش پانی پر ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اس کے 1,00,000ویں حصے کی 100ویں حصے کا ایک جز کا وصف ہے جو تیرے لیے بیان کیا۔ میں نے تحدید کے ساتھ جو تھوڑا بیان کیا اس کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ سائل نے اپنے سر کو حرکت دی اور کہا